وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ سورۃ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ان کی پیدائش سے جو قصہ ہے وہ کئی ایک مقامات پہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو قصہ یہاں پہ قرآن میں موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے، اور اس کی چند ایک آدھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد دوسرا نمبر رکھتی ہے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی جو تشبیہ ہے وہ نبی علیہ السلام، یہ کہہ لیجیے نبی علیہ السلام کی جو تشبیہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ملتی ہے۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشبیہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ملتی ہے، اور اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں اور علماء نے لکھی ہے۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین تھے، یعنی والد والدہ دونوں تھے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اولاد بھی تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو پیدائش کا ایک فطری طریقہ ہے اس طرح ان کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ ہم سب کو پتہ ہے معجزے کے طور پہ ہوئی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حاکم تھے اس زمین پہ یا بادشاہ تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نئی شریعتیں لے کے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ہجرت کی تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنی دشمنوں جو دشمن تھے ان کے مقابلے میں انہوں نے فتح پائی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو زمین میں دفنایا گیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب کو پتہ ہے آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ تشبیہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کا ذکر قرآن میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور وہ ایک طویل قصہ ہے، وہ ایک اور جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ بڑے ہوئے تو ایک دن اپنے علاقے میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے ان کو آواز دی، اور وہ شخص جو ان کی قوم سے تھا وہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو یہ اس کو بچانے گئے، اور ابھی بچانے ہی گئے تھے ایک صرف ہاتھ مارا، اور ظاہر ہے ایک ہاتھ مارنے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، سامنے والا بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور شخصیت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے بھی تیز شخصیت تھی۔ تو جب یہ ہوا تو واقعے میں اور ڈیٹیلز کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونی جو پولیس ہے وہ لگ جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور شہر چھوڑ کے مدین جاتے ہیں۔ وہاں پہ پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ ابھی کنویں کے پاس بیٹھے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں درخت کے پاس بیٹھ کے کہ اللہ میں تیری خیر کا متلاشی ہوں اور
تیری خیر چاہتا ہوں۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو خواتین جو ہیں وہ کنویں کے پاس کھڑی ہیں اور کنویں سے پانی لینا چاہ رہی ہیں، رش کی وجہ سے وہ نہیں نکال پا رہی، تو یہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو پانی نکال کے دیتے ہیں، اور پھر یہ جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ ان کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے ساتھ تقریباً 10 سال کا عرصہ وہاں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی ان دو خواتین میں سے کسی سے ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ ایک عرصہ گزار کے واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ واقعہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابھی صحرا میں ہیں، ٹھنڈ کی رات ہے، اندھیرے کا وقت ہے، اور یہاں پہ وہ قصہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ابتدا کی۔ کہا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کیا خبر؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى، کہ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو کہا اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے، کہا امکثوا انی آنست نارا، کہ ذرا یہاں پہ ٹھہریے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید میں آپ کے لیے اس پہ سے کوئی انگارہ لے آؤں۔ ابھی یہاں سے سفر کر رہے ہیں اور دور پہاڑ پہ ایک روشنی چلتی ہوئی دیکھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے رات کا ٹائم تھا تو روشنی نظر آئی، اور سردی تھی تبھی تو انگارہ لانے کی بات ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے ہم ہو سکتا ہے گرمی حاصل کر لیں، تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ یہاں ٹھہریے، میں ذرا لے کے آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، تو آگ جلانے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے جو ہمیں رستہ ہم بھٹک گئے ہیں اس رستے کی طرف ہمیں رہنمائی کر دے۔ رات کا ٹائم ہے، گھر والوں کے ساتھ نکلے ہیں، اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ رستے معلوم کرنے میں تھوڑی دشواری تھی، تو نے کہا کہ آپ ٹھہریے، یا تو میں کوئی انگارہ لے آؤں گا یا پھر کم از کم ہمیں رستے کا اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں جانا ہے، کتنا دور ہے، کس جگہ پہ ہم موجود ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑا اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ یہ جب پہاڑ پہ گئے تو ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک دم آواز آئی۔ اب ادھر وہ تفصیل موجود نہیں ہے، دوسری روایات یا دوسری آیتوں میں یہ تفصیل موجود ہے کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے اور وہ آگ ایک درخت سے نکل رہی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب منظر ہے کہ آگ، وہ روشنی اس درخت سے نکل رہی ہے اور درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں اس کو، ادھر پہنچتے ہی ہیں تو اس درخت سے آواز نکلتی ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں۔ اس درخت سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنی جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طوی، بے شک آپ ایک مقدس وادی میں موجود ہیں جس کا نام طویٰ ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور اس وقت ان کو ان کے ساتھ یہ وحی کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ کیا روح پرور منظر ہوگا، رات کا موقع ہے، درخت ہے، درخت سے روشنی آ رہی ہے، موسیٰ ہیں، اور موسیٰ سے خالق کائنات ہم کلام ہو رہے کہ اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنی چپل، اپنی جوتی کو اتار دیجئے۔ جوتی کیوں اتاری ہے؟ کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جوتی تھی اس پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی، اس لیے جو مقدس پاک جگہیں ہوتی ہیں
وہاں پر ناپاکی کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ آداب بھی ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ جو ایک مقدس جگہ ہے وہاں جوتوں کے ساتھ نہ جایا جائے۔ اور اسی وجہ سے شاید جو یہود ہیں، یہود کون ہیں؟ یہود کی تاریخ کیا ہے؟ یہود اصل یہ بنی اسرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے ان کو بنی اسرائیل تو خیر اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ اصل ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے نبوت کا جو سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ اسحاق سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور یعنی ان کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور نبوت جو ہے وہ اسی سے پھر آگے چلی ہے، اور اسی میں پھر پہلے تو یوسف تھے علیہ السلام، پھر اس سے آگے چلتے جائیے تو پھر اس میں موسیٰ آتے ہیں، اور پھر ان کے پیروکاروں کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ جوتے پہن کے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ یہود کی مخالفت کرو، یہ اپنی جوتوں میں اور اپنی جو موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، اس لیے تم پڑھا کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہود جو جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ کیونکہ وہ اس کو ایک مقدس جگہ سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے جو پیغمبر تھے موسیٰ، ان کو وہ جوتی اتارنے کا حکم ہوا، تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے اگر دوسری احادیث نہیں ہوتی، مفسر عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ اگر دوسری حدیثیں نہیں ہوتی کہ جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کے بھی نماز پڑھی ہے، تو پھر اس حدیث کے روح سے جوتے پہن کے نماز پڑھنا واجب ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے دوسری حدیث میں اتار کے نماز پڑھنا بھی موجود ہے، تو اس لیے اتار کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، پہن کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں آج کل کا زمانہ مساجد ہیں اور یہاں صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد میں ماربل ہے، ٹائل ہے، کارپٹ ہے، تو پھر یہاں پہ جوتیاں باہر ہی اتاری جائیں، ورنہ جوتی پہن کے نماز ہو سکتی ہے کب تک؟ جب تک جوتی میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی جوتی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بلکہ کبھی اگر موقع لگے کسی میدان میں، کسی کھلی جگہ پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں جوتی میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور ظاہر ہے مساجد میں یہ ایسی جگہ پر پہن کے نہیں آنا چاہیے، ایک تو صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہوگا، اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے صفائی ستھرائی الگ چیز ہے، پاکی ناپاکی الگ چیز ہے۔ مٹی پاک ہے، جوتی پہ اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو وہ جوتی اور مٹی دونوں پاک ہے، لیکن پاک ہونا اور صاف ہونا یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہ پہ جہاں صفائی ستھرائی کا خیال ہو وہاں جوتی پہن کے نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جب لوگوں کو سمجھ ہی نہ ہو کہ جوتی میں نماز ہو جاتی ہے، تو جب یہ فہم ہی نہ ہو تو اس میں اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ خود انسان کو جوتی پڑ جائے گی، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، گستاخی کے فتوے لگ جائیں گے، مسجد کی بے حرمتی کے فتوے لگ جائیں گے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، فتنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر جوتے پہ مٹی کوئی ناپاکی لگی ہے تو اب کیا کریں؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے جوتا اتارا اور اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز میں جوتے اتارے اور الٹے ہاتھ پر رکھ دیے، تو سارے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی جوتے اتارے اور الٹے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا نماز میں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھی، نماز کے دوران آپ نے جوتے اتارے،
ہم نے بھی وہی کام کر لیا. یہ صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو کام کیا فوراً فی الفور وہ کام اس کی اتباع کرنے میں وہ کام کر گزرے. کوئی وجہ کوئی لاجک نہیں پوچھی کہ اس کی لاجک کیا ہے. آج ہم پوچھتے نا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کیا وجہ ہے. تو بھائی صحابہ کی اتباع, صحابہ کا اسلام لاجک پہ نہیں چلتا تھا, صحابہ کا اسلام سمع اور اطاعت پہ چلتا تھا. وہ جو دیکھتے تھے کر گزرتے تھے, جو حکم ہوتا تھا وہ فوراً اس کو بجا لاتے تھے. تو فوراً جوتے اتار دیے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ میری اس جوتی پہ کچھ ناپاکی ہے, تو میں نے اٹھا کے سائڈ پر رکھ دی. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی یہ معاملہ ہو تو آپ اس کو صاف کر لیں, اس پہ یعنی الفاظ ہے کہ مسح یعنی اس کو ہٹا دیں اس ناپاکی کو, تو وہ آپ کی ناپاکی ختم ہو جائے گی. اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے جوتوں میں نماز ہو رہی تھی, جوتے پہن کے نماز ہو رہی تھی. اس لیے اس سنت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, صحیح پڑھ رہا ہے ہاں, انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. اے موسیٰ آپ کو میں نے آپ کو چن لیا ہے, میں نے آپ کو اختیار کر لیا ہے. فاستمع لما یوحی, بس آپ غور سے سنیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. کان لگا کے آپ سنیے. سمع اور استماع میں فرق ہے. سمع صرف سننا, فاسمع سنیے. استماع فاستمع کان لگا کے سنیے, غور سے سنیے. اللہ کلام کر رہا ہے, اللہ کا کلام آگے جاری ہونے والا ہے. اور یہ قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیے اور کان لگا کے سنیے. صرف سننا نہیں ہے, کان لگا کے سننا ہے تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے, یہ قرآن کو ہمیں بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے 10 طرح کے کام کریں اور پیچھے قرآن چل رہا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے اس پہ. یا پھر قاری قرآن کی تلاوت کر رہے اور ہماری توجہ کہیں اور ہے. نہیں, کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ قرآن پہ ہو, قرآن کے الفاظ پہ ہوں. سمجھ نہ بھی آئے تب بھی یہ کان میں جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس پہ غور ہونا چاہیے کہ اب قاری نے کیا الفاظ پڑھے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ کے پاس پہنچے, اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ میں باپ سے بات کرنے والا ہوں, جو وہی آپ کی طرف ہونے والی ہے, فاستمع, اس کو کان لگا کے سنیے, کیونکہ یہ کلام الہی کوئی عام کلام نہیں ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک انا اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے, فاعبدنی, بس آپ میری عبادت کیجئے, واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریے. سب سے پہلا حکم کیا ہوا؟ توحید کا, کہ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, میری عبادت کیجئے. فاعبدنی, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور دوسرا حکم واقم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجئے. تو دین کا جو دوسرا بڑا ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز 5 وقتہ مسلمان پہ فرض ہے, واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان مومن مشرک میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑنے کو کفر کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتے تھے. اس لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے, پورے ارکان کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے. نماز کو اپنے وقت سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا. یہ نماز, بعض لوگ یہ سوچتے, بعض لوگ کا یہ عمل ہوتا ہے, نماز کو اپنے وقت سے آگے نکالتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نماز اپنے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب کا کام ہے, لیکن وقت سے نکال کے بھی پڑھی جا سکتی ہے, ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے. نہیں, نماز اپنے وقت پہ ہے, وہ وقت گزر گیا تو انسان ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اسی وقت میں نماز پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے اپنے وقت میں مقرر ہے. یہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ بلا عذر یہ رمضان کے روزے ہم چھوڑ سکتے ہیں,
کہ چلو بھائی ربیع الاول میں رکھ لیں گے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حج آتا ہے، حج کے سیزن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے آپ کہ چلو بھائی محرم میں کر لیں گے، حج ذوالحجہ میں نہیں کریں گے، نہیں، یہ نماز کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہوا، نماز ظہر فرض ہو گئی اور ظہر کا وقت نکل گیا اور جانتے بوجھتے آپ نے نماز چھوڑ دی، سستی کر لی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان شاید 100 قتل بھی کر لے تب بھی یہ گناہ ہلکا ہے اس کی نسبت کہ ایک انسان جانتے بوجھتے ایک نماز اپنے وقت سے آگے نکال دے۔ تارک صلاۃ کے بارے میں اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ تارک صلاۃ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا وہ۔ بعض فقہا کا قول ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے اس کو ساری زندگی جیل میں بند کیا جائے، جب تک توبہ نہ کر لے اس کو باہر نہ نکالا جائے۔ بعض کا موقف ہے کہ جو تارک صلاۃ ہو اس کو قتل کر دیا جائے، سزا کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، جیسے قاتل کی سزا قتل ہے، شادی شدہ زنا کی سزا قتل ہے، اس تارک صلاۃ کی بھی سزا قتل ہے، اس کو زندہ ہی نہ چھوڑا جائے کیونکہ اس کا شر دوسروں تک جائے گا۔ اور کچھ دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے لیکن سزا کے طور پہ نہیں، ارتداداً قتل کیا جائے، کیونکہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو۔ اس لیے یہ اختلاف بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت ہو۔ نماز اپنے وقت سے آگے نہیں لے جائی جا سکتی۔ یہ قضا نماز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ نماز اپنے وقت میں اور نماز کو پھر قضا بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے، بعض فقہا نے بیان کی ہیں باتیں کہ اگر رہ گیا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ نماز کا وقت نکل گیا، بس نکل گیا، اب نہیں پڑھ سکتے نماز، سوائے ایک انسان سو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو اس کو چاہیے جب اٹھے اور جب نماز یاد آئے فوراً پڑھ لیں۔ اس لیے نماز اپنے وقت سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر نماز میں کسی وجہ سے سوتے رہ گئے ہیں پھر جیسے ہی اٹھیں تب پڑھ لیں، لیکن سو کے اٹھنے کی تیاری پوری ہو، کہ فجر کا ٹائم ہو اور آپ جناب 1-2 بجے سوئیں اور 5-6 بجے کا الارم جو نماز کا ٹائم کا الارم ہے وہ نہ لگائیں اور کہیں میں تو سوتا رہ گیا، نہیں، پھر بھی تارک صلاۃ کے حکم میں چلے جائیں گے۔ اگر کوشش نہیں کی، الارم نہیں لگایا اور اگر جلدی سونے کی، دیر سے سونے کی وجہ سے آپ نہیں اٹھ پاتے تو دیر سے سونا اور پھر نماز میں نہ اٹھنا یہ بھی تارک صلاۃ کے حکم میں چلا جائے گا۔ اس لیے تیاری پوری کرنی ہے۔ پھر کسی وجہ سے کبھی آنکھ نہیں کھلی، نہیں اٹھ پائے، مجبوری کی وجہ سے یا کام میں لگے ہوئے تھے، ایک دم ذہن سے ہی نکل گیا، 2-2.5 گھنٹے وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز آئی اور چلی بھی گئی، مجھے یاد ہی نہیں آیا، تو فوراً پھر اٹھ کے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الرسل والهدي الدليل